اور الٹیمیٹلی جا کے کہیں فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ضرور سمجھیں کہ اس مسئلہ کے بھی، غیبت کے مسئلہ کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں مکمل طور پر صاف ظاہر غیبت حرام ہے، اس کو ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریکارڈنگز میں، سیڈیز میں یا یوٹیوب پر بعد میں جو ہے وہ سارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج اس کا دوسرا پہلو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو بندے کی غیر موجودگی میں بھی کی جا سکتی ہیں اور وہ شرعاً بھی جو ہے وہ جائز اور درست ہوتی ہیں اور وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے، پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جہاں سے چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے، چھٹے پارے کی بالکل پہلی آیت کریمہ، فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بری بات کا آشکارا کرنا، اس کا ظاہر کرنا، اس کو بآواز بلند کہنا، کسی بھی بری بات کو آشکار کرنا، ظاہر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بری بات کسی کے سامنے ظاہر کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، یہ آگے دوسرا پہلو بیان فرما دیا 3 الفاظ میں، فرمایا مگر ایسا شخص کوئی بری بات بھی زبان سے نکال سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جس کے اوپر بولیے ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ مظلوم عدالت کے اندر قاضی کے سامنے، حاکم حکمران کے سامنے، یا کسی جس کو ہمارے ہاں کنفلکٹ رود کہتے ہیں یا پریا کہتے ہیں ہمارے ہاں پنجابی میں، یعنی ایسی جگہ جہاں سے اسے انصاف مل سکتا ہو، وہ مظلوم ہو، اس کو انصاف مل سکتا ہو، اور اس سیٹنگ میں، اس مجلس میں بے شک وہ بندہ جس نے ظلم کیا ہے وہ موجود نہ بھی ہو، یعنی عدالت کے اندر مظلوم جو ہے وہ سارے حقائق اس ظلم کے متعلق جو کہ ظالم نے اس کے اوپر کیے ہیں، وہ ظالم کی غیر حاضری میں بھی وہ سارے حقائق جو ہیں وہ بیان کر سکتا ہے، شرعاً دین میں اس کو اس کی اجازت ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا بھئی یہ تو اس بندے کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنے، وہ تو بندہ پاس ہی کوئی نہیں، یہ غیبت نہیں بنے گا اس میں۔ یعنی مظلوم جو ہے وہ عدالت کے اندر حاکم کے سامنے جہاں سے بھی اس کو انصاف کی توقع ہو، انصاف مل سکتا ہو، وہاں پر وہ جو بات کر لے ساری، فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا قطعاً اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بھی بات جو ہے بری بات آشکارا کی جائے، کوئی بھی بری بات ظاہر کی جائے، ہاں وہ کر سکتا ہے الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتا ہے کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں بھی، وہ غیبت میں ڈکلیئر نہیں ہوگا، وہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ مرحلہ کہ جب بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان جب کوئی مسلمان کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہو، جب کہ مسلمان کسی عالم دین کے پاس کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہو، تو شرعی مسئلہ پوچھتے وقت کسی کے متعلق جو بھی بات ہو، حقیقی اور درست بات جو ہے، یعنی شرعی مسئلہ پوچھتے وقت آپ جو کچھ کسی شخص کے متعلق بیان کریں، جو کچھ بھی آپ کہیں، وہ بات کہنا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، اور ہمیشہ درست اور سچی بات جو ہے وہ بندے کو اس وقت کرنی چاہیے جتنے بھی معاملات ہوں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پر اس بات کے ساتھ ہے کہ اگر آپ شرعی مسئلہ پوچھتے وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ کوئی چیز چھپا دیں گے تو پاسبل ہے اس سے دنیا اور آخرت میں بیڑا ہی غرق ہو جائے، قبر و حشر میں پاسبل ہے بندے کا کچھ نہ کچھ ہوتا پھرے،
اس لیے شرعی مسئلہ پوچھتے وقت جو ہے وہ مکمل بات جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ غیبت میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتا، چاہے جس بھی قسم کی بات کیوں نہ ہو، لیکن بات درست اور سچ ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے نا اونچی بات سے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو ہے وہ حاضر ہوئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سسٹرز بھی سن رہی ہیں۔ وہ حاضر ہوئی، آگے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی ہے۔ یہ خامند جو ہے وہ بھی ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انہوں نے کیا کہا، میرا خامند جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی ہے۔ یا رسول اللہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا اچھا گزارا ہو سکے۔ حضور کی بارگاہ میں کیس لے کر آئی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا خامد ایک کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ جس سے میرا اور میرے بچوں کا اچھا گزارا ہو سکے، تو کیا میں اپنے خامد کو بتائے بغیر، اپنے شوہر کو بتائے بغیر، کیا میں اس کی جیب سے کچھ رقم لے سکتی ہوں تاکہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہوتا رہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جتنی تمہیں ضرورت ہو دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کا مفہوم یہ ہے، اس کی ایکسپلینیشن اور فورکلارنگ یہ ہے کہ دستور کے مطابق کا یہ مفہوم ہے کہ جتنا ایک نارمل خاندان جو ہے، نہ کروڑ پتیوں میں نہ ککھ پتیوں میں، یعنی نارمل متوسط طبقہ، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، دستور کا یہ مفہوم ہوتا ہے اس مقام پر کم سے کم، کہ یعنی جتنا نارمل ایک فیملی گزارا کرتی ہے، اگر تمہارا خامن تمہیں اتنا بھی نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا تم اپنے خامن کی جیب سے اتنی رقم لے سکتی ہو، خامن کی جیب سے اتنی رقم لے سکتی ہو اگر وہ تمہیں اتنا بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں دیتا جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو سکے۔ اچھا، ہمارے بھائی جو خامن اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں، یہ یعنی صفات ہوتی ہے نا بندے کے اندر۔ بعض اوقات ایک بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، بال بچے نے، ہماری جو سسٹر نے، انہوں نے کوئی چیز مانگی، فٹ کہہ دیا یہ او میں رائنگاں دیاں کہ تانوں پیسے دیاں۔ ناروے کا یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا جی۔ اچھا، یہ بات سمجھنے والی ہے، سمجھنے والی اس میں کون سی بات ہے کہ اس وقت ان کے خامد جو ہیں وہ صاف ظاہر اس مجلس میں موجود نہ تھے، وہ اس محفل میں حاضر نہ تھے حضور کے پاس۔ اب ان کی مسز جو ہیں، جو صحابیہ ہیں، وہ حضور کے سامنے اپنے خامد کو کنجوس کہہ رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بندے کی انسلٹ کرنے کی خاطر، کسی کا معاشرے کے اندر رتبہ کم کرنے کی خاطر، اس کو ڈیگریڈ کرنے کی خاطر اگر کسی نے کسی محفل میں کسی کو کنجوس بھی کہہ دیا تو ایسا کہنا بھی غیبت میں ہے اور یہ حرام ہے۔ اتنا بھی آپ کسی شخص کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی کنجوس آدمی ہے، اور دل سے یہ چاہتے ہوں کہ اس کی انسلٹ ہو، اس کے دوستوں کے اندر، اس کے احباب کے اندر اس کی انسلٹ ہو۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کیا کہ وہ ایک کنجوس آدمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں منع نہیں فرمایا۔ حضور کا منع نہ فرمانا جو ہے یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، یہ کسی بھی کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنجوس آدمی ہے، وہ پیسے نہیں دیتا، میرا بال بچوں کا خرچ نہیں چلتا۔ فرمایا جتنے سے نارمل ایک فیملی کا خرچ چلتا ہے اتنے تم بھی لے لیا کرو، اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی قدغن اور پابندی نہیں۔ سوالات بعد میں۔ حضرت یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیا مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے اگر بندہ کسی عالم دین کے پاس جائے تو اس وقت جو بھی بات ہو اس کے اندر جس بھی قسم کے الفاظ ہوں، شرعاً وہ الفاظ غیبت نہیں کہلاتے۔ بولیے، شرعاً وہ الفاظ غیبت نہیں کہلاتے۔ تیسرا غالباً یہ سٹیپ بنے گا کہ کس موقع پر بات کرنا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے، ایک گناہ ہو، ایک برائی ہو، اس برائی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بات کرے کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں،
تو ایسی بات کرنا جو ہے وہ بھی غیبت میں شامل نہیں۔